السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 214، پارہ نمبر 6، سورہ المائدہ، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالی تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما، جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی جانب سے، وَإِن، اور اگر، لم تفعل، نہ آپ نے کیا، فما بلغتا، تو نہیں آپ نے پہنچایا، رسالت، اس کا پیغام، واللہ، اور اللہ تعالی، یعصمک، حفاظت کرے گا آپ کی، من الناس، لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس قدر عظیم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور آپ کی شان اور آپ کا بلند و عالی مقام وہ کس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر کو یہ کہہ کر خطاب نہیں فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا احمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عالی مقام کو اور آپ کی رفعت کو، آپ کے بلند مقام کو یہاں ہمارے لیے واضح فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کو خطاب کرتا ہے یا ایھا الرسول فرما کر، ورنہ اللہ رب العالمین نے
یا موسیٰ بھی کہا ہے، اسی طرح علیہ السلام دیگر انبیاء کا بھی نام لیا، لیکن جب باری آئی جناب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا محمد کہہ کر آواز نہیں لگائی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ نے آپ کو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا عالی اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا عظیم رتبہ رکھتے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کو یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، مقام، شان، آپ کی رفعتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر عظیم ہیں اور کس قدر عالی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر سے کہا، اے رسول، جو کچھ تیری جانب تیرے رب کی طرف سے آیا ہے اسے تو نے لوگوں میں پہنچا دینا ہے۔ یعنی اللہ نے جو وحی اپنے حبیب پر کی، وہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تیری جانب تیرے رب کی طرف سے آیا ہے تو نے اسے لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو بتایا، اللہ نے آپ کی طرف جو نازل کیا، پیغمبر نے وہ سارا کچھ آگے امت کو ٹرانسفر کر دیا اور امت تک پہنچا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ آپ کو جو اللہ کی جانب سے عطا ہوا، جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ نے آگے امت کو پہنچا دیا، اور فرمایا کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی اس وحی کو اور اس نازل شدہ شریعت کو اگر پہنچانے میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی کی یا کچھ چھپا لیا تو گویا کہ سرے سے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں فرمایا جا رہا ہے، آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو بھی نازل ہوا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہوئی کہ جن لوگوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کچھ چیزیں خصوصی طور پر لوگوں کو چھپا لی، لوگوں سے چھپا لی اور صرف حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دی، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا جو کچھ نازل ہوا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا کچھ آگے امت کو پہنچایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی ایسے باطل پرست لوگوں کی تردید کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ صحیح بخاری کتابۃ العلم کے اندر، علم کو لکھنے کے بیان میں۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 111۔ حضرت ابو جحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کے پاس کوئی خاص کتاب بھی ہے، یعنی کوئی ایسا ایٹم بھی موجود ہے، کوئی ایسی لکھت موجود ہے، کوئی ایسی تحریر موجود ہے اور کوئی کچھ ایسی دستاویزات موجود ہیں، کیا اہل بیت کے پاس کچھ ایسا ڈیٹا ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، ہمارے پاس بھی اور خود میرے پاس یہ کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کا قرآن ہے، اور اس کتاب اللہ کی سمجھ بوجھ یعنی قرآن پاک کے حوالے سے جو فقہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کی صلاحیت میرے پاس اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور فرمایا کہ
یہ جو صحیفہ ہے یہ میرے پاس ایک صحیفہ بھی ہے. اب اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا اس صحیفے کے اندر دیت اور قیدیوں کو چھڑانے سے متعلق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ ملا آپ نے وہ سبھی کچھ امت کو پہنچا دیا، اور حضرت علی کے پاس یا اہل بیت کے پاس علیحدہ سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسی اور کے پاس موجود نہ ہو. حضرت علی کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں احادیث لکھی ہوئی تھی دیت اور قیدیوں اور ان چیزوں کے تعلق سے. اسی طرح صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اماں جی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں 4612 4612 نمبر کی یہ حدیث، اماں جی فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا بھی لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کچھ نازل فرمایا اس میں سے کسی نے اگر یہ کہا کہ آپ نے کچھ چھپا لیا تو یقیناً یہ کہنے والا جھوٹا ہے اور اس کی بات جھوٹ ہے. اماں جی دلیل بیان کرتی ہیں سورہ المائدہ کی آیت 67 بلغ ما انزل الیک من ربک. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے دن خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، انتم تسألون عنی، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، فما انتم قائلون، تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. کہا صحابہ نے ہم تو یہ جواب دیں گے کہ ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حق کب ادا ہوتا ہے کہ الف سے یا اے ٹو زیڈ سب کچھ پہنچا دیا، اور یہ کہ آپ نے خیر خواہی فرمائی. اس جواب پر نبی علیہ السلام اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، فقال باصبعه السبابۃ، فقال باصبعه السبابۃ يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس. آپ نے اپنی انگلی کو اٹھا لیا آسمان کی طرف اشارہ کرتے، آسمان کی طرف اپنی انگلی کو اٹھاتے ہوئے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1218 صحیح بخاری حدیث نمبر 1741 1741. اس حدیث سے بھی میرے پیارے بھائیوں کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو عطا فرمایا، جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے عین مطابق، اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے عین مطابق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا کچھ اپنی امت کو پہنچا دیا. اب آگے امت کے لیے کیا حکم ہے؟ امت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جسے کوئی ایک آیت بھی ملے، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی ایک پیغام بھی اس کے پاس پہنچے، کوئی ایک بھی حدیث پہنچے، کوئی ایک بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے آپ کا فرمان پہنچے، تو امت کو بھی یہی کرنا ہے کہ وہ آگے لوگوں کو پہنچا دے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ آپ پر نازل ہوا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچا دیا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے لوگ اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کچھ ایسے گمراہ مبلغین ہیں، وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا بیان کرو، ایسا مسئلہ بیان مت کرو، ایسا بیان اور خطبہ ارشاد مت کرو کہ جس سے لوگ آپ کی جان کے یا آپ کی عزت کے درپے ہوں۔ یاد رکھیے، پیغمبروں نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پیغمبروں نے، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا؟ کئی ایمان والے بن گئے اور ایمان قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اور کئی ایسے نکلے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کیا۔ اچھا، صرف انکاری نہیں ہوئے بلکہ پیغمبر کی جان و مال و عزت و آبرو کے درپے ہو گئے۔ اب کیا پتہ چلا کہ انبیاء کی جان کے درپے ہوئے انکار کرنے والے۔ ہم جانتے ہیں یہود نے کئی پیغمبروں کو قتل کرا، شہید کر دیا۔ یہودیوں ہی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کا پورا پلان بنایا، بلکہ یہود اپنے گمان مطابق اپنے منصوبے میں پوری طرح کامیاب بھی ٹھہرے، ان کے گمان مطابق، جبکہ وہ ناکامی تھی۔ کیا منصوبہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دینا۔ اور ان احمقوں اور بیوقوفوں نے یہ سمجھا، ان یہودیوں نے، کہ جناب ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، ہم نے اپنا ٹارگٹ ہٹ کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے چلے، سولی لٹکانے چلے۔ لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبیہ کو پکڑ کر سولی لٹکایا، سمجھا کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ انہی یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو بھی زہر دیا، مگر آپ بچ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ بوقت وفات بھی نبی علیہ السلام نے پوری شدت کے ساتھ اس زہر کی تکلیف کو محسوس فرمایا۔ انہی یہودیوں نے جادوگر کے لبید بن عاصم نے حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے ہلاک کرنے، خراب کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوا۔ انہی منافق یہود میں سے منافق لوگوں نے اور دیگر منافقین اینڈ کمپنی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اینڈ کمپنی نے کیا کیا؟ پیارے نبی علیہ السلام کی زوجہ، وہ زوجہ کہ جسے جبرائیل آ کر سلام کہتا ہے، اور وہ زوجہ کہ سبحان اللہ جس کا بڑا عالی اور عظیم مقام، ان منافقوں نے پیغمبر کی عزت پر حملہ کر دیا اور اماں جی پر زانیہ ہونے کا بہتان باندھ دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں تبلیغ کا کام ایسے بس ہر وقت گھی سے تر حلوے کھانے کا نام ہے؟ یہاں جان بھی دینی پڑے گی، یہاں مال بھی دینا پڑے گا، یہاں بچوں کو یتیم کرانا پڑتا ہے، یہاں بیویوں کو بیوہ کرانا پڑتا ہے، یہاں جیلوں کی ہوا کھانی پڑتی ہے، یہاں خنجر کھانے پڑتے ہیں۔ ہمارے سامنے پیغمبروں کی مثالیں موجود ہیں، ہمارے سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال موجود ہے، ہمارے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سیمپل موجود، ہمارے سامنے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی مثال موجود، ہمارے سامنے حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مثال موجود۔ اللہ اکبر! ہمارے سامنے سید المحدثین امام الفقہا حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سیمپل موجود ہے، ہمارے سامنے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، ہمارے سامنے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کی اولادوں کی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، ہمارے سامنے سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، ہمارے سامنے
علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، ہمارے سامنے جناب حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، اور اسی طرح ڈھیروں ڈھیر سینکڑوں ہزاروں علماء کتاب و سنت اور انبیاء کی ایک جماعت کا حصہ جو محض بلغ ما انزل الیک من ربک کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ان کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا گیا، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ آج کے وہ جاہل ملا اور وہ جاہل عوام وہ کہتے ہیں جناب وہ کوڑا مسئلہ بیان مت کرو، کڑوا مسئلہ بیان مت کرو، میٹھا میٹھا مسئلہ بیان کرو تاکہ کوئی کسی کو آپ سے شکایت نہ ہو۔ کام کرنا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کام کرنا ہے انبیاء کے کام کا، بننا ہے انبیاء کے وارث کا، انبیاء کے وارث ہونے کا، اور ڈرنا اس بات سے کہ لوگ آج تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جان کے درپے ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، کیا معلوم ہوا؟ جب پیغمبروں والے کام کرنے ہیں تو پھر علامہ شہید بننا پڑے گا، اگر پیغمبروں والا کام کرنا ہے پھر یزدانی شہید بن کر سینے پہ بم کھانا پڑیں گے، اگر پیغمبروں کی وراثت پانی ہے تو یاد رکھ لیجئے علماء کرام، پھر آپ کو امام ابن تیمیہ کی طرح جیلوں میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اگر جان جائے، بچے یتیم ہوں، بیویاں بیوہ ہوں، اور اسی طرح اگر علاقے چھوڑنے پڑیں، ہجرتیں کرنے پڑیں، امام بخاری کی طرح لوگوں اور بادشاہوں اور گورنروں کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہم کس کی وراثت لے رہے ہیں، ہم کس کے وارث بن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو لوگوں کو پہنچائیے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے، لوگ تو 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لوگ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لوگ تو حضرت موسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جب یہ بیان ہوگا تو لوگ تو جان کے درپے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، آپ کا کام ہے بلغ ما انزل الیک من ربک پر عمل کرنا، میرا کام ہے، تیرے پروردگار کا کام یہ ہے کہ تجھے لوگوں سے تیرا رب بچائے گا۔ تو اس لیے بے دڑک بے فکر ہو کر بغیر چنتا کے بلغ ما انزل الیک من ربک پہ عمل کر۔ اگر کوئی تجھے مارنے آئے گا، کوئی تجھے قتل کرنے آئے گا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تجھے لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ خود بچائے گا۔ اس سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دیا کرتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے سر باہر نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انصرفوا، تم چلے جاؤ، تمہاری چھٹی ہے، تمہاری ڈیوٹی ختم، اب تم چلے جاؤ۔ فقد عصمنی اللہ عز وجل، مجھے میرا رب بچائے گا۔ مجھے کون بچائے گا؟ میرا رب بچائے گا، لہذا پہرا دینا اب ختم کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ، میرا پروردگار مجھے دشمن سے بچائے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 3046۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے پہلے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا پہرا دیتے کہ دشمن آپ کو جانی نقصان نہ پہنچائے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی
آپ نے اپنا پہرا ختم کر دیا۔ اب بعض لوگ علماء حضرات کے ساتھ جب گن مین دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہو یہ چنگا مولوی ہے، یہ لوگوں سے ڈر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، خود اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اپنے بچاؤ کا انتظام تم نے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اپنے بچاؤ کا انتظام کیا کرتے تھے۔ سورۃ النساء پارہ 5 جنرلی حکم ہے تمام لوگوں کو۔ یہاں ان حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا پہرا رکھتے تھے، لیکن جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اب میں تجھے بچاؤں گا تو پیغمبر نے اپنا پہرا ختم کر دیا۔ اور یہ صرف پیغمبر کے لیے وعدہ تھا، علماء کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام کا جو ہے وہ اپنے لیے باڈی گارڈ رکھنا، پہرے دار رکھنا، گن مین رکھنا، وہ تقوی کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ جن کا کام ہی علماء پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، علماء کے گن مین دیکھ کر، علماء کے پہرے دار دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ تو خود اللہ پر تقوی نہیں کرتا۔ تو پہرے داری کا اہتمام کرنا اور گن مین کا انتظام کرنا یہ توکل اللہ کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اور پیغمبر کو کہہ دیا کہ تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے، لہذا ان کا پہرا ختم شد، ان کے گن مین چھٹی پہ چلے گئے۔ لیکن بقایا علماء کرام کے لیے پہرے داری کا اور گن مین کا انتظام کرنا یہ توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی جان سے تو نہیں مار سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی۔ مثلاً احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا گیا، اور اس قدر حملہ شدید تھا کہ نبی علیہ السلام بہت زخمی ہوئے، اور اتنا آپ پر جارحانہ اٹیک ہوا کہ میدان احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو دشمن جان سے تو مار نہ سکا، شہید نہ کر سکا، مگر آپ کو نقصان ضرور پہنچایا، زہر لگی بکری کا گوشت کھلا کر اور آپ پہ جادو کر کے، اور اس طرح دیگر تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر۔ تو پیارے بھائیو، علماء کرام کا کام بھی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا اور حبیب اللہ نے وہ سارا کچھ ہمیں پہنچایا، اب علماء کرام کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے شریعت محمدیہ کو، قرآن پاک کو، حدیث پاک کو لوگوں تک پہنچائیں، شرک و بدعات کا ڈنکے کی چوٹ پہ رد کریں، توحید و سنت کا احیاء کریں۔ اب بھلے کوئی خوش ہو کر آپ کو حلوے کھلائے یا کوئی ناراض ہو کر پھولوں کے دھوکے میں علامہ شہید کی طرح آپ پہ بم پھوڑے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ حلوہ کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ۔ مرغی، قورمے، شورمے، بریانیاں کھا کر بھی اللہ کا شکر پڑھنا ہے۔ اور جب اللہ کی راہ میں اور دعوت و تبلیغ کے راستے میں جان دینی پڑ جائے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے ہم سے اپنے دین کا کام لیا اور اس عظیم فریضے سے ہمیں مستفید فرمایا، ہم کنار فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔